نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں جس سے اس دنیا کی زندگی میں خوبصورتی ہے، نور ہے، روشنی ہے، رنگ ہے۔ دنیا سے اگر ان چیزوں کو نکال دیا جائے تو دنیا کی زندگی بے نور ہو جائے گی، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو ذرا ان سے پوچھو جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس باپ کے ہاتھ مچلتے ہیں کہ کوئی معصوم بچے کی انگلیاں پکڑ کے وہ بھی چلے۔ اس ماں سے پوچھو جو ماں بیچاری تڑپتی ہے کہ کاش میری گود میں بھی کوئی بچہ ہو۔ اس دادا سے پوچھو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے آنگن میں میرے پوتے اور پوتیوں کی کلکاریاں گونجیں۔ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا
مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے، خوبصورتی ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی سے اگر مال و اولاد کو نکال دیا جائے، تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو بنایا ہے کہ ان 8 چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت نیچرل ہے، قدرتی ہے، اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ ان 8 چیزوں میں دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ہم نے انسانوں کے دلوں میں عورت کی محبت کو ڈال دیا ہے، اولاد کی محبت کو ڈال دیا ہے، سونا چاندی اور مال کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ یہاں اللہ نے دوسرے نمبر پہ اولاد کا ذکر کیا۔ اولاد سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے بھائی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کے دل میں ڈالا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ اولاد جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اتنی ہی بڑی یہ آزمائش بھی ہے، اتنا ہی بڑا یہ امتحان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، یہ مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تم نے اگر اس آزمائش میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں اتارا، تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تم نے اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ اولاد کل قیامت کے دن تمہاری گردن کا فندہ بن جائے گی۔ کل وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی خاری کے جلسے میں، صحیح مسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم يموت یوم يموت وهو غاش لرعیتہ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈال دے اور اس ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اس ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرے، فراڈ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانے والا کل قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے پاس۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے، آپ بچوں کے باپ ہیں، بیٹے کے باپ ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، خوش نصیب ہیں آپ، مگر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ اولاد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ رات بھر سوتے نہیں ہیں، اولاد کو ہلکی سی خروچ آ جائے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، اولاد کو بچانے کے لیے ماں باپ اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس اولاد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، کیا اس اولاد کو اپنی آنکھوں سے جہنم کے راستے کی طرف دیکھ کر کے بھی اگر ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے؟ اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، بیٹی جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے، بیٹا جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہ پڑے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہ آئے تو ہم کیسے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ اسی محبت کو اپیل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی 6 آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ بھائی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو
کبھی کبھی جلی ہوئی لاش جو ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو دنیا کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوتی. اللہ اکبر. دنیا کی آگ پیٹرول سے بھڑکتی ہے, مٹی کے تیل سے لگ جاتی ہے. دنیا کی آگ کا ایندھن انسان, اور دنیا کی آگ کا ایندھن کوئلہ ہوتا ہے, لکڑی ہوتی ہے. لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوں گے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے, اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے, وہ اتنے سخت ہوں گے, اتنے ہارڈ ہوں گے, اتنے کٹھور ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے, وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے. وہ وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے گا. وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے. میرے بھائیوں, ہم اپنی اولاد کو اس آگ سے بچانے کا کیا کام کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بے سہارا نہ رہے, اس کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان رہے, اس کے پاس روزی روٹی کا اچھا انتظام ہو. ہر باپ کو یہ فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن میرے بھائی, 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی زندگی کے لیے, 60 سال اور 70 سال کے فیوچر کے لیے, اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اور اس زندگی کے لیے ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے. جہاں جنت ہے تو ہمیشہ جنت ہے, اور جہنم ہے تو ہمیشہ جہنم ہے. جہاں خالدین فیہا ابدا ہے, وہاں رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. اس زندگی کی کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی کو دیکھو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ نے آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی, صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے, اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کیا, سارے خاندان کے لوگ آپ کے جمع ہو گئے. ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے, ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے اعلان کیا, اے فلاں, اے فلاں, اے میرے خاندان کے فلاں, انقذوا انفسکم من النار, تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, تم نے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام نہیں کیا, محمد الرسول اللہ کل قیامت کے دن تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں. اسی گفتگو میں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیا. یا فاطمہ بنت محمد, اے میری بیٹی فاطمہ, انقذی نفسک من النار, اے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے, بہت پیار کرتا ہے, اپنا مال تجھے دے سکتا ہے. سلینی من مالی ما شئتی, میرا مال تجھے جو چاہیے تو لے لے, لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. تو نہیں بچائے گی تو تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا. اولاد کی تربیت کی فکر اس دنیا کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. میرے پیارے بھائی, قرآن میں ایک نام ملتا ہے حضرت لقمان کا. یہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے. لقمان ایک حکیم تھے. یہ دوا والے حکیم نہیں, حکیم کا مطلب جینیس تھے, حکمت والے تھے. اللہ نے سوجھ بوجھ دی تھی. مجھے بتایا گیا کہ آپ کے اس علاقے میں بوری میں ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں, اچھی بستی ہے, علماء کی بستی ہے, آپ عالم ہیں, کتاب و سنت کے جانکار ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ حکمت والے ہیں, آپ جینیس ہیں, آپ عالم ہیں, اور آپ کے علم و حکمت کا اور آپ کے جینیس ہونے کا اور آپ کے دیندار ہونے کا اگر کوئی فائدہ آپ کی اولاد کو نہیں مل رہا ہے, آپ کی فیملی اور آپ کے پریوار پر نہیں پڑ رہا ہے, تو آپ کس بات کے حکیم ہیں بھائی, آپ کس بات کے جینیس ہیں؟
قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. اللہ کہتا ہم نے لقمان کو حکمت دی، لقمان کو ہم نے عقل مندی دی، سوجھ بوجھ دی. انشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکم دیا کہ اے لقمان ہم نے تم کو حکمت دی ہے، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹے کو سمجھا رہے تھے، بیٹے کو بتا رہے تھے اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی لقمان حکیم کی نماز کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، لقمان حکیم کی عبادت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا. لقمان اپنے بچے کو بٹھا کر کے سمجھا رہے، نصیحت کر رہے ہیں، قرآن ان کی نصیحتوں کو نقل کر رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کی مصروف زندگی میں اور جن کی بزی لائف میں ان کے بچوں کی دینی تربیت کے لیے بھی کچھ وقت ہوتا ہے. میرے بھائی آج تو ہم اتنے بزی ہو گئے، موبائل اور سوشل میڈیا نے ہم کو اتنا بزی بنا دیا. باپ اپنا الگ موبائل میں مست ہے، ماں الگ موبائل میں مست ہے، بچے الگ موبائل میں مست ہے. ہم نے اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم بنا دیا. میرے بھائی جن بچوں کو ان کے ماں باپ کی تربیت نہ ملے، ان کے ماں باپ کا پیار نہ ملے، وہ اپنے ماں باپ کے جیتے جی یتیم ہیں وہ بچے. ہم نے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا. میرے بھائی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا میں اسے چھوڑ کے چلے جائیں. یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، یتیم تو وہ ہے جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. باپ اتنا بزی ہے، ماں اتنی مصروف ہے کہ اپنے بچے کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. لقمان حکیم نے اپنے بچے کو ٹائم دیا. سب سے پہلا کام اپنے بچوں کو ٹائم دو. میرے بھائی ہمارے ایک دوست ہیں یو پی کے اندر الہ آباد میں کے رہنے والے ہیں، وہ سعودی عرب میں ایک زمانے سے وہ نوکری کرتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں. ہم سے اکثر باتیں ہوتی ہیں ان سے موبائل پر. ان کے 3 بچے ہیں، ایک 12 سال کا 10 سال کا لڑکا ہے، 12 سال کی لڑکی ہے، اور ایک 4-5 سال کی بچی ہے ان کی. انہوں نے ایک دن ایک بات کہی، مجھے بڑی بات ان کی بڑی دل کو میرے لگ گئی. انہوں نے کہا شیخ صاحب میں ایک زمانے سے باہر رہتا ہوں، بچوں کو پیار تو نہیں دے سکتا، بچوں کو باپ کی موجودگی کا احساس تو نہیں دے سکتا، مگر میرا ایک معمول ہے، میری ایک عادت ہے، میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، میں اپنے بچوں کو روزانہ ان سے بات کرتا ہوں. انہیں کوئی قرآن کی آیت سنا کر، کوئی اللہ کے رسول کی حدیث سنا کر، کوئی صحابہ کا واقعہ سنا کر انہیں نصیحت کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایک باپ ہزاروں میل دور ہے اپنے بچوں سے، مگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے میرے بھائیوں وقت نکالتا ہے. ایسے باپ اگر سماج میں پیدا ہو جائیں، سماج کی اصلاح ہو جائے گی. بھائی آج اگر بچے بگڑ رہے ہیں، نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی. اور خاص طور سے اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کی پرورش تو اور مشکل کام ہے. بیٹی تو امتحان ہے، اور یہ ایسا امتحان ہے کہ اگر آپ نے اس امتحان کو پاس کر لیا تو آپ کو اتنا بڑا انعام ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین، جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے
ان کا حق ادا کرے یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے دکھا کر کے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس طریقے سے آئے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کو پالنے والا کل قیامت کے دن اپنے رسول کے ساتھ رہے۔ آج کتنے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے ماں باپ، خاص طور سے باپ کی اگر بات کریں، باپ ڈھنگ سے بات نہیں کرتا بھائی، بیٹیاں ترس جاتی اپنے باپ کے منہ سے محبت کا ایک جملہ سننے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں آپ، اپنے علاقے کے آپ مکھیا ہیں، اپنے گاؤں کے آپ سرپنچ ہیں، اپنے شہر کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، رسول سے بڑے تو نہیں ہیں نا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اور اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں اگر محبت نہیں دی، اگر ان کو پیار نہ دیا تو پیار کے نام پہ کوئی بھی اپنے جال میں ان کو پھنسا لے۔ جن بیٹیوں کو ان کے گھر سے پیار نہیں ملتا وہ پیار اور محبت اور عشق کے جال میں بہت جلدی پھنس جاتی ہیں۔ اپنے بچوں سے پیار کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کہا شرک مت کرنا میرے بچے، اپنی اولاد کو شرک سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کی شادی ایسی جگہ کرو جہاں شرک نہ ہو رہا ہو، برادری ہو اپنی نہ ہو، خاندان ہمارے لیول کا ہو نہ ہو، لیکن عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ بیٹی ہماری جا رہی ہے، ایسے گھر میں نہ جائے جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، جہاں بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا جا رہا، ہماری بچی ایسے گھر میں نہ جائے، اس کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بھئی ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کو شرک سے بچاؤ۔ اور آگے بڑھو۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی کتنی بڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کے مدھیہ پردیش میں بھی رائی کو رائی بولتے ہوں گے نا، مسالے میں ڈالی جاتی ہے، ہمارے یہاں اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں، خردل۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوگی یا آسمانوں میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے۔ ذرا غور کرو، جو اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر چیز ہے اور اس کو سامنے لے آئے گا، کیا وہ اللہ رات کو 12 بجے ہم موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے کمرے بند کر کے بیڈ روم میں کون کون سی حرکتیں کی ہیں کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے واٹس ایپ پر کون کون سی چیٹنگ کی ہے کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کیے کیا اللہ کو پتا نہیں ہے میرے بھائی؟ حضرت لقمان اپنے بچے کے دل اور دماغ میں اللہ کا مقام بٹھا رہے، اللہ کی عظمت بٹھا رہے، اور جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کا مقام پہچان لے میرے بھائی، وہ اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچائے گا۔ جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کون ہے وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں حضرت لقمان یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے تو نماز قائم کرنا۔
میرے پیارے بھائیوں، میرے بوری کے غیرت مند نوجوانوں، افسوس کی بات ہے اگر آج ہمارا نوجوان مسجدوں میں نہیں آتا، اگر وہ نمازوں سے دور ہے، ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دینا بند کر دینا چاہیے۔ ہم کون سے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں؟ یہاں تک مجھے بتایا گیا آپ کے اسی گاؤں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 وقتہ تو چھوڑ دیجئے، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، او لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دے گا ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، پھر ان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر کبھی نہیں رہے گا، ان کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز، یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی نماز مت پڑھو صرف جمعہ میں آ جاؤ۔ بھئی جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی گنہگار ہے، لیکن جو جمعہ میں بھی نہیں آتا وہ اور بڑا گنہگار ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم جمعہ نہیں پڑھ رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اپنے بچوں کو ہم کیا نماز کی پابندی سکھائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا آرڈر دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ میرے پیارے بھائیوں، کون باپ اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارے گا؟ جب باپ خود نماز کی پابندی کرے گا وہ تبھی اپنے بچوں کو مار سکتا ہے، اگر باپ خود نمازی نہ ہو تو کس منہ سے اپنے بچوں کو نمازی بنائے گا؟ بھئی اولاد کی فکر ہے نا ہم سب کو، اولاد کے اوپر ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں۔ اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اولاد کو انجینئر بنانا ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی گاڑی کمائی ہم لگا دیتے ہیں۔ آئیے میں ایک بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اولاد کے اوپر سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ سب سے اہم کام کیا کر سکتے اپنی اولاد کے لیے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد کے کام آئے گی؟ آئیے ایک واقعہ سنا کر کے اور اسی پہلو کو بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے آج، سورہ کہف پڑھی ہوگی آپ نے، نہیں پڑھی ہوگی تو مغرب کے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، ان کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا۔ بستی کے جو لوگ تھے بڑے کنجوس تھے، حضرت موسیٰ بھی بھوکے تھے، حضرت خضر بھی بھوکے تھے۔ ان دونوں نے کھانا مانگا، بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کہا نہیں ہمارے پاس کھانا نہیں، ہم تم کو کھانا نہیں کھلائیں گے، جان نہ پہچان بن گئے مہمان، ہم تمہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگاؤ کہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا اور مہمان کے ساتھ برا سلوک کرنا اس زمانے میں بھی کتنا عیب مانا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر مہمان ہیں، بھوکے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا گاؤں والوں نے۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا اس مکان کی دیوار گرنے والی ہے، اس مکان کی دیوار گرنے والی ہے، جھک چکی ہے اور بالکل اب قریب ہے کہ گر جائے۔ حضرت خضر کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کو جسمانی طاقت سے بھی نوازا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ان کو جس دیوار کو سیدھا کرنے میں کئی مزدوروں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس دیوار کو حضرت خضر نے اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی؟ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم لوگ بھوکے پیاسے آئے، ان لوگوں نے ایک گلاس پانی نہیں پوچھا، اور آپ بڑی مہربانی کرنے والے بن رہے ہیں، آپ نے ان کے گھر کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اچھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ حضرت خضر جو بھی کریں گے حضرت موسیٰ کو چپ چاپ دیکھنا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ جب بول پڑے تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ اب میری اور آپ کی جو بات ہوئی تھی وہ بات ختم ہو گئی،
آپ چونکہ صبر نہیں کر سکے بول پڑے آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت خضر نے وہ دیوار جو سیدھی کی تھی وہ کیوں کی تھی؟ حضرت خضر اس کی وجہ بتا رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. دیوار اگر گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، گاؤں کے لوگ تو پہلے سے ہی بخیل اور کنجوس ہیں، ان بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے اور بچوں کا حق مارا جاتا. اے موسیٰ، میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان بچوں کا حق نہ مارا جائے، اور کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں. اور اے موسیٰ، یہ کام میں نے کیوں کیا یہ بھی سن لو. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ بچے تو ابھی بچے ہیں، وہ بچے تو ابھی یتیم ہیں، لیکن ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نمازی تھا، ان کا باپ دیندار تھا، ان کا باپ اللہ سے ڈرنے والا تھا. جب باپ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جب باپ نمازی ہو، جب باپ متقی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے باپ کے بچوں کو برباد ہونے نہیں دے سکتا، ایسے باپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بکھرنے نہیں دے سکتا. اللہ نے اس نیک باپ کے بچوں کی حفاظت فرمائی. ہم نیک بن جائیں، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. ہم نمازی بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، انشاءاللہ ہمارا پورا گھر، ہماری پریوار، ہمارے بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. اور آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائی کہ ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں. اولاد کی تربیت کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے ہم اپنی تربیت کریں، ہم متقی بن جائیں انشاءاللہ. بھئی اولاد تو اپنے ماں باپ کا آئینہ ہوتی ہے. باپ سگریٹ پیتا ہے نا تو بچہ چھپ چھپ کر کے سگریٹ پیتا ہے. ماں اگر بے پردہ ہوتی ہے نا تو بچی اپنی ماں سے بے پردگی سیکھتی ہے، بے حیائی سیکھتی ہے. باپ اگر گالی دیتا ہے، بیٹا گالی نہ بھی دے لیکن باپ کی گالیاں یاد کر لیتا ہے اور موقع پڑنے پر دے بھی دیتا ہے. تو بچے اپنے ماں باپ سے، سب سے بڑا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت پر توجہ دیں اور پھر اولاد کی تربیت پر توجہ دیں. اور ایک دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بچوں کی تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. بچوں کے سنگ ساتھ کون لوگ رہتے ہیں؟ کسی نے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ایک بڑا پیارا جملہ مجھے بھیجا تھا، میں نے 1-2 دن پہلے اس کو اسٹیٹس پر بھی لگایا تھا کہ اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کریں. اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ دوست نہیں چن رہے، آپ اپنے جنازے کی نماز کی پہلی صف چن رہے ہیں. آپ کے جو دوست ہوں گے وہ آپ کے جنازے کی پہلی صف میں ہوں گے. اب آپ سوچ لیں، اگر آپ اپنے زانیوں کو، شرابیوں کو، بے ایمانوں کو، حرام خوروں کو، بیاج خوروں کو اگر آپ نے اپنا دوست بنایا ہے، آپ کی جنازے کی پہلی صف میں ایسے لوگ رہیں گے میرے بھائی. ایسے لوگوں کو چنیے اپنا دوست جو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، جو نمازی ہوں، جو دیندار ہوں، جو توحید پر ہوں. ایسے لوگ جب آپ کے جنازے میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنی تربیت کی اور اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی مصروف زندگی میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. رب العالمین ہمیں جو لوگ بے نمازی ہیں، جو نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو مسجدوں سے جوڑنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رزق حلال کھانے اور کمانے کی اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب